کتنا انتظار کیا جاتا تھا کیمرے کا. مظہر ابھی قیوم صدیقی نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ان بٹوین لائنز. انہوں نے سجیسٹ یہ کیا کہ جیسے شاید لا منسٹر صاحب ساری فیکچول بات نہیں کر رہے اور اس میٹنگ میں ہوا کچھ اور ہے. اب اگر اور ججز خاموش ہیں ابھی تک, ڈو یو تھنک کہ لا منسٹر اتنی غلط بیانی کر سکتے ہیں کہ ان کو ایبسلیوٹ کلیئرنس نہ ملی ہو چیف جسٹس صاحب سے اور وہ آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہم یہ کمیشن بن رہا ہوں کی مرضی سے, اور اگر یہ غلط بیانی ثابت ہو جاتی ہے یہ تو ایک فردر کرائسس نہیں ایڈ ہو جائے گا؟ وہ تو آئے گا, لیکن یہ بات جو کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی وی اسکرین ہے نا, اس نے جوڈیشری کو بھی اور ہم سب کو بھی بہت خراب کر دیا ہے. اور یہ جو گلیمرائزیشن آف جوڈیشری ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کتنا انتظار کیا جاتا تھا کیمرے کا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے اپنی جگہ. اچھا ایسے میں اتنے میں, لیکن اگر لا منسٹر نے, کیونکہ لا منسٹر نے اگر جو کہ ہیں کیپیبل, بعض اوقات وہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن بعض اوقات لوز ٹاک کر جاتے ہیں. اب ایک چیز ابھی میچورڈ نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے چیف جسٹس سے, آپ جائیں, انہوں نے جو دیا ہے, کل کیبنٹ کی میٹنگ ہونی تھی. کیبنٹ کی میٹنگ سے پہلے آپ کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ کیبنٹ کی میٹنگ ہے, کیبنٹ کی میٹنگ میں آپ رکھتے پروپوزل, اگر یہ میٹنگ کا آؤٹ کم ہے, اگر یہ میٹنگ کا آؤٹ کم ہے اور کیبنٹ اپروو کرتی, آپ ایک انکوائری کمیشن اناؤنس کرتے, اس کی پریس کانفرنس کرتے, اس میں کوئی بات کرتے. ابھی چیزیں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آگرہ میں مشرف صاحب نے پری میچور ایڈیٹر سے ملاقات کر لی تھی, اگر آپ کو یاد ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ 1 ممبر کمیشن بنتا ہے تو یہ معاملہ فار دا ٹائم بینگ دب جائے گا, یا یو تھنک کہ اگر 1 ممبر کمیشن بنتا ہے, جیسے ابھی گور خان بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو, کہ یہ مسئلہ ابھی 1 ممبر کمیشن سے کچھ ہوگا نہیں, یہ بھی اور بگڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ اور کمپلیکیٹ ہوگا. اور گورنمنٹ کو نہیں بنانا چاہیے کمیشن, سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس چیز کو, سپریم کورٹ کو ہی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. چلے اب دیکھتے ہیں, ابھی تک تو سپریم کورٹ کا بڑا ایک اومینس سائلنس ہے. لیٹس سی کل تک کیا پتہ لگتا ہے. نہ کل کی میٹنگ کا ہمیں کچھ بتایا ہے, نہ آج کی میٹنگ کا کوئی کمیونیکے نکلا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. فیصل ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا وقت تھا. ملٹری کورٹس والے ٹرائل کے اوپر ہی بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ آ جایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ اناؤنس کر دیں وہ مقدمات جن میں آپ بری کر رہے ہیں اور جو لوگ عید سے پہلے بری ہو سکتے ہیں. اب کیا یہ ٹیسٹ ایک سٹیج 1 نہیں آ گئی جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاید مان رہی ہے کہ لیجٹمیسی آف دس, کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے وہاں پہ, اگرچہ وہ انسسٹ کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب جب فون پہلے میں بات کر رہا تھا پروگرام سے کہ نہیں ہم نے اس کو بڑا کنڈیشنل رکھا ہوا ہے. اور دوسرا اگر لوگ بری ہو گئے ہیں تو پھر کیا یہ اس پروپیگنڈا کو مار نہیں پڑتی جو کہتے ہیں کہ جی ہر چیز پہلے ڈیسائیڈ ہوئی ہوتی ہے, وہ کرنل صاحب آتے ہیں فیصلہ دے دیتے ہیں. اگر یہی چیز ہے تو پھر میرا ان کے کیسز میں لوگ بری کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بری ہو رہے ہیں. یہ دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ جو سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہے یہ شروع سے ہی ٹھیک ہینڈل نہیں ہوا. دیکھیے جب سے یہ اپیل میں جب سے گیا ہے, دیکھیے یہ ایک سیٹل پرنسپل, یونیورسل پرنسپل ہے, کو پاکستان یا ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کا نہیں ہے, کہ سویلینز کی جو ٹرائل ہے وہ سویلین کورٹس ہی کرتی ہیں. پاکستان میں ایکسیپشن آئی تھی 21 امینڈمنٹ, وہ ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے وہ ان کو ٹرائی کیا گیا تھا کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ تگڑے تھے. ایسا ایک اٹلی میں جب مافیا کے ٹرائلز کیے تھے انہوں نے شاید اس طرح کی ایک عدالتیں کی تھیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ 1978 سے سیٹلڈ ہے کہ جی آپ جو ہے سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائل نہیں کریں گی. تو آج کا جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب ہے. یہ نا آدھا تیتر آدھا بٹیر, اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر یا جوڈیشری کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں جب آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے تو الاؤ کرنا ہے تو کون سا پہلا غلط فیصلہ آپ پہ کر دیجئے. آپ نے پہلے بھی بہت سارے کیے ہیں, آپ آئندہ بھی بہت سارے کریں گے. سو اٹس لائک غلط فیصلہ بھی تو جوڈیشری کی طریقہ ایسا ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جی ان کو چھوڑ دیں جو عید سے پہلے, یہ تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اور مجھے اعتراض صاحب کی یا دوسرے جو بات ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی آپ ایک کلیئر کیٹیگوریکل پوزیشن لیجئے.
اس پوزیشن میں جب سویلینس کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے نو میٹر ان کا کتنا بھی ہینیس ایکوزیشن ہو. اسی لیے یہ جو شکیں ہیں یا جرائم ہیں یہ پینل کوڈ میں بھی ڈالے گئے ہیں, پاکستان پینل کوڈ میں, تاکہ سویلینس کو ٹرائی کریں. سویلین کوڈ لیکن جب بری ہو رہے ہیں, جب بری ہوتے ہیں, اب بری ہونے کا دیکھیے یہ تو ایکوزیشنز ہیں نا. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ملٹری کورٹس کے جو اپنے ٹرائل ہوتے ہیں جو ملٹری کے لوگوں کے, وہ بھی سارے ایکویٹ نہیں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے وہ بریگیڈیئر صاحب کو پیچھے سزا ہوئی تھی, اب آ کے تو جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے تو ہوتے رہتے ہیں, ایکویٹلس تو ہوتے رہتے ہیں. جب آپ نے کوئی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی ہے تو وہ تو ایکویٹ تو وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ میٹر ایکویٹل یا کنوکشن نہیں ہے. یہاں پہ جو پرنسپلی جو ڈسپیوٹڈ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں کیسے ٹرائی کر سکتے ہیں. یہاں بھی سپریم کورٹ دونوں طرف کھیل رہی ہے. نہیں دیکھیں, آپ پہلے اس کو پورے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, بندیال صاحب کی کورٹ تھی, اس نے 6 مہینے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, کیوں نہیں کیا سمجھ نہیں آتا نا, مطلب کہ اگر اس کے بعد بندیال صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا سمجھ آتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اور اس کے بعد جو ہے وہی جج صاحبان 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس فیصلے کے بعد ایک چینج آتی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس میں ایک اپیل کا رائٹ اکرو کرتا ہے. اب اپیل کا طریقہ کار ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ جب ججمنٹ آئے گی جس کے خلاف اپیل ہے اور اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ہی بھی نہ آئے تو پھر کیا راستہ ہے ماس وائز کے سسپینڈ کر کے آگے بڑھا جائے. اچھا اس سے پھر ایک اور کمپلیکیشن پیدا ہوگی کہ اس کی وائرس ڈیسائیڈ ہو کے نہ ہو. اس میں یحییٰ افریدی صاحب کا جو وائرس کے اوپر موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے ان 4 جج صاحبان سے کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم. اب جو ہے اس میں اب ایک مطلب آج اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا, آپ کو پتہ نہیں کیا گیا, لیکن کورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب عدالت نے بڑا ہیومن وے جو ہے نا وہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے وہاں پہ, اور کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی رائٹس آف دا پارٹیز. اب ایک لیگل کمپلیکیشن ہے, اس کو آپ لیگل طریقے سے سلجھائیں گے تو اب اس میں پھر وہ انہوں نے کہا کہ ابھی 20 لوگ ہیں, باقی بھی جو ہیں پھر ان کے مطابق ہو جائے گا جن کی 3 سال سے کم سزائیں, اور شاید اس کے وہ نہیں ہے, کچھ ATA کی ہیں لیکن ATA میں پھر وہ ایک اور کمپلیکیشن سے. تو اب یہ کورٹ جو ہے اس نے جن کو نہیں ہوا ان کو عید سے پہلے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا. آرڈر امینڈ ہونا تھا تو اس کے بعد امپلیمنٹ ہونا ہے. یہ بڑے فیصلے پہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو 21D2 کیونکہ وہ ریلیٹ کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ کرائم کے حوالے سے بھی, سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایمیکیبلی ہو جائے گا. آرمی چیف کو سزاؤں کے خلاف اپیلیں جائیں گی. آپ نے بات سنی, مظہر کا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی حل نہیں ہو, اور آئی تھنک سب کا اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ شاید گورنمنٹ تو ایکیوز تھی ایز ایگزیکٹو, تو یہ معاملہ جوڈیشل ہی حل ہونا چاہیے تھا. اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر قیوم والی بات ٹھیک ہے کہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں پریس کانفرنس میں اس طرح نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی ایک بات ہوگی کہ اگر اٹارنی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور لا منسٹر بھی بات کر رہی ہیں اور بات حقائق سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو, ٹوسٹڈ ہو, تو دیٹ ان اٹ سیلف ول بی انادر کرائسس. لیکن ہونا تو یہی چاہیے.